اللہ اللہ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ حضور کے توسل سے آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ 7 عمرے کے پیکج ہیں، میرا کریم آپ سب کو بار بار مدینہ دکھائے۔ آپ زیارت فرما رہے ہیں مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی المرتضی، ایک خوبصورت و اعلیٰ علمی اسکالر حضرت ڈاکٹر پیر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب زیدہ شرفہ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ فقیروں پہ تادیر سلامت رہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ایکو بالکل بند کر دیں۔ میرے پاس جو ڈبے ہیں ان میں سے آواز رپیٹ ہو رہی ہے، رپیٹ بند کریں۔ آواز کے پیچھے ہاں جی جیتے رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ یوں اس طرح رکھیں، بس آواز کے پیچھے آواز نہ آئے۔ اللہ حضور کی زلفوں کا صدقہ ہمارے ان دوستوں نے میلاد کمیٹی کندن پور اس بزم کے بالعموم تمام اراکین کو اور بالخصوص مبشر منیر صاحب کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، اور جو دوست تشریف فرما ہیں آوان برادران، اللہ حضور کی زلفوں کا صدقہ انہیں عزتیں برکتیں رحمتیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ مجھے وقت تو یہی بتایا گیا تھا 12:30 بجے کا، لیکن خیال تھا شاید چلیں میں جلدی چلا جاؤں، کچھ آرام کر لوں گا، خطاب شاید جلدی ہو جائے، لیکن دوستوں نے فرمایا کہ نہیں 12:30 کا ہی ٹائم ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر پڑھائیں جو بھی شیڈیول ہے آپ کا۔ تو اب چونکہ ٹائم 12:30 سے بھی اوپر چلا گیا ہے، 12:52 پہ 50 منٹ پہ خطاب شروع ہوا، تو اٹ مین کہ 20 منٹ ہمارے گزر گئے اور 20 منٹ اور ہیں، تو 40 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے گفتگو کا، کیونکہ قرآن حکیم پڑھنا ہوتا ہے اور ساری گفتگو آیات پہ مبنی ہوتی ہے۔ بڑا اچھا نظام ہے آپ کا، اللہ آپ کو برکتیں دے، لیکن کوشش کیا کریں کہ اپنے علماء کو اور قرآن حکیم کو اسے پریفر کریں۔ قرآن و سنت کی پریفرنس جو ہے یہ ضروری ہے ہمارے لیے،
اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کو اہمیت نہیں دیں گے تو اس میں ہماری ناکامی ہے۔ اور آپ غور کریں تو امت مسلمہ اس وقت ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے۔ ہم نے ترقی کی نہیں ہے، اور اس ترقی نہ کرنے کی وجہ ہم اپنی اساس قرآن حکیم سے دور ہیں۔ ہمارا شغف قرآن حکیم نہیں رہا، اور ہمیں تقسیم دولت کا بھی نہیں پتہ کہ ہم نے دولت کی تقسیم کیا کرنی ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے کتنی پرسنٹ کہاں پیش کرنا ہے، کتنا پرسنٹ کہاں پیش کرنا ہے، اس کا شعور ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس بھوکے ہیں اس وقت۔ ہمارے علماء روز پریشان رہتے ہیں کہ جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے کھانا کہاں سے لے کے آنا ہے۔ ہاں، جو علماء اچھے اسکالر ہیں یا اچھے خطباء ہیں، وہ اپنے خطابات کے ذریعے اپنے جامعات کو چلا لیتے ہیں، لیکن جو علماء ہیں لیکن خطباء نہیں ہیں، آپ ان سے بیٹھ کے کبھی ملیں، ان سے بات کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس 100-150 بچہ، 200-250 بچہ، 300 بچہ ہمارے پاس رہتا ہے، ہم انہیں قرآن و سنت سکھاتے ہیں، اور کبھی کبھی بجلی کا بل دینے کے لیے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ ہم ہیں، اہل سنت کے نوجوان، جنہیں ابھی تک یہ شعور نہیں آیا کہ ہم نے اپنی دولت کو کہاں پہ لٹانا ہے۔ شعور نہیں آیا ابھی تک، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی دولت کا کتنا حصہ مدارس میں دینا ہے اور کتنی پرسنٹیج نعت خوانوں پہ رکھنی ہے۔ اگر یہی روش ہماری رہی تو ظاہری بات ہے اساس سے تو ہم پہلے ہی دور ہیں، مزید دور ہو جائیں گے، اور پھر امت کبھی ترقی نہیں کرے گی، ڈاؤن ورڈ جائے گی۔ ہمارے مقابلے میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور جو بد مذہب ہے وہ اپنے علماء کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے علماء محنت کریں اور ہمارے عقائد برملا بیان کریں۔ ہم اپنے علماء، اپنے مدارس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو میں پیغام دوں، میں تقریر کروں گا، چھوڑ کے نہیں میں جاؤں گا، تقریر کروں گا، لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے جب بھی نوازا ہے ہم نے نعت خوانوں کو نوازا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ ہم نے جب بھی سپورٹ کیا ہے، اچھی آواز والوں کو سپورٹ کیا ہے، قرآن کی اچھی تعلیم دینے والوں کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا۔ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہماری یہ سوسائٹی ہے، ہمارا یہ معاشرہ ہے، اہل سنت کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے اچھے قاری نہیں ہیں، اچھے گویے ضرور ہیں۔ ہمارے بچے اچھا قرآن نہیں پڑھتے، اچھا گا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سپورٹ ہی گانے والوں کو کیا ہے، اچھی آوازوں والوں کو کیا ہے۔ ہم نے اپنے مسلک کے اچھے علماء کو سپورٹ نہیں کیا۔ ہمارے علماء گھر گھر جا کے چندہ طلب کرتے ہیں، اس وقت یہی پیسہ نچھاور کرنے والے دیکھتے ہیں کہ بھائی تم کدھر آ گئے ہو، سال پورا ہونے تو پھر ہم زکوٰۃ دیں گے تمہیں۔ ہم نے اپنے مدرسے زکوٰۃوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محافل میں نوازتے ہی نعت خوانوں کو ہیں، ہم لاکھوں روپے دیتے ہی نعت خوانوں کو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1,00,000 روپیہ ایک متوسط مدرسے کو مل جائے تو ان کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، اور وہاں پہ قال قال رسول اللہ کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ بچے قرآن و سنت سیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، تھوڑا اپنی ڈائریکشن درست کر لیں، تھوڑے اپنے قبلے ٹھیک کر لیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں کبھی اتنا بیٹھا نہیں کسی پروگرام میں، میرا اتفاق نہیں کبھی ہوا، 4-4 5-5 شیڈیول ہوتے ہیں میرے پاس ایک رات میں، تو آج اس لیے نہ تھے کہ کیونکہ عرس مقدس تھا میرے والد گرامی کا۔ ہمارے ہاں شاہ جی حضور، اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے، ایک وقت تھا کہ آج سے 50 سال پہلے، کیونکہ میں چشتی ہوں، سلسلہ چشتیہ ہے، ہمارے ہاں ساری رات محفل سماع ہوتی تھی، لیکن اس وقت لوگ سادے ہوتے تھے،
تو جب محفل سما ساری رات ہوتی تھی تو لوگوں کے ایمان قوی ہو جاتے تھے. کیوں؟ جو قوالی کرتا تھا اس کے چہرے پہ سنت ہوتی تھی اور وہ باوضو بیٹھتا تھا. اور جب وہ باوضو بیٹھتا تھا اور پھر کلام بھی صوفیاء کے پڑھتا تھا، امیر خسرو کا کلام پڑھتا تھا، خواجہ نظام الدین کا کلام پڑھتا تھا، زود الانبیاء بابا فرید کا کلام پڑھتا تھا، تو لوگوں کی تقدیریں بدلتی تھیں. تو اب جب ہمارا وقت آیا تو چونکہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں میں باقاعدہ پڑھاتا ہوں. میں آج سے 15 سے 20 سال پہلے سافٹ ویئر ہی پڑھاتا تھا. میں آئی ٹی کا باقاعدہ ماسٹر ہوں اور بزنس میں فائنانس کا ٹیچر بھی ہوں. مطلب میں فائنانس بھی پڑھاتا رہا ہوں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی پڑھاتا رہا ہوں. تو جب میں مسنت پہ آیا اپنے والد گرامی کی، تو یہ دور مادیت کا دور ہے. اب ہمیں قوالوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. میں نے اپنے والد گرامی 5 سال پہلے آپ کا وصال ہوا، میں نے عرض کیا حضور اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہم دن کے وقت تبرکاً، چونکہ سلسلہ چشتیہ کا ایک یہ سلسلہ ہے، تبرکاً دن کے وقت اگر ہم محفل سما 1 گھنٹہ کر لیں اور ہم سارا دن علماء سے خطابات سنیں تو آپ کا اس میں کیا امر ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا بالکل ٹھیک ہے. جب خواجہ نظام صاحب اس بر صغیر میں آئے تھے، خواجہ معین الدین اس بر صغیر میں آئے تھے، تو اس وقت اس کی ضرورت تھی. لیکن اب اس پورے بر صغیر میں اسلام آ چکا ہے، اب ہمیں قوالوں کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح مادیت بڑھ چکی ہے، اب ہمیں قرآن و سنت کی ضرورت ہے. تو پھر سرکار کے امر پہ ہم نے اسے کم کر دیا اور سارا دن ایک تربیتی نشست لگتی ہے جس میں دور و نزدیک سے آنے والے پیر بھائیوں کی فکری رہنمائی قرآن و سنت سے کی جاتی ہے. دیکھیں سیالکوٹ والوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنی یہ طریقہ درست نہ کیا تو لوگ پہلے ہی ہماری محافل پہ انگشت تان اٹھاتے ہیں تو اس سے زیادہ اٹھائیں گے. مہربانی کریں تقسیم دولت پہ غور کریں. ہمارا سلسلہ تقسیم دولت غلط ہے، اسے ذرا بدلیں تو بہتری آ جائے گی. اب آئیے سورہ نحل کی طرف چلتے ہیں. 16 نمبر سورہ ہے اور میں اس کی 89 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں. شان رسالت پڑھوں گا پہلے 10-15 منٹ قرآنی آیات میں سے، شان ولایت پڑھوں گا اگلے 5-6 منٹ قرآنی آیات میں سے، پھر آپ سے اجازت لے لوں گا. نبی اکرم کی کون سی شان پڑھنی ہے بتاؤں گا نہیں، جب آیت کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے اپنے نبی کی کون سی شان سننی ہے. آئیے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ، قیامت والے دن. یہ 16 نمبر سورہ ہے اور 89 نمبر آیت ہے. وَيَوْمَ، قیامت والے دن. نَبْعَثُ، ہم اٹھائیں گے. فی کل امتن، ہر امت میں سے. شہیدن، ایک گواہ. اللہ فرماتا ہے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. علیہم من انفسہم، اور وہ گواہ اسی امت پر گواہ بھی ہوگا اور اس امت کا نبی بھی ہوگا. یعنی حضرت آدم تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے. حضرت نوح تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے. حتیٰ کہ عیسیٰ پاک تک ہر نبی اپنی 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 امت کی جب گواہی دے لے گا، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے. آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے. نہیں، میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. ٹھہریں، میں نتیجہ عرض کرتا ہوں. اس آیت کے ترجمے کا نتیجہ سنیں. جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں. جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، ذوق سے سبحان اللہ کہہ لے بے شک. اللہ آپ کی زندگی میں برکت لے کے آئے. آئیے اگر یہ آیت سن چکے ختم نبوت پہ، سورہ بقرہ کی طرف آئیں. بس ایک آیت سورہ بقرہ سے پڑھوں گا،
ایک آیت سورہ قصص سے پڑھوں گا اور ایک آیہ مجیدہ سورہ صاد سے پڑھوں گا، پھر سورہ نمل پہ آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ میں آپ کے چہرے دیکھوں گا اور پھر اجازت لے لوں گا۔ سورہ بقرہ کی طرف آئیے گا، توجہ توجہ، ہر دوست قرآن کی طرف توجہ۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں 60 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے۔ بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، کوئی عقیدہ ہمیں مل رہا ہے پچھلی امتوں کو جب بھی طلب ہوتی نبی سے مانگتے۔ نہیں، ابھی بھی توجہ نہیں کی۔ پچھلی امتوں کو جب بھی طلب ہوتی پچھلے نبیوں سے مانگتے، ہمیں جب بھی طلب ہوئی ہے دروازہ زہرا کے بابا کا ہی کھڑکایا ہے۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، انہوں نے نبی موسیٰ سے پانی مانگا۔ آپ اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے۔ جی نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی مانگا، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی موسیٰ اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دے ڈنڈے دے صدقے پانی آیا۔ نہیں آیا بھائی، پانی نکلا؟ نہیں، مجھے بتائیں، پانی نہیں نکلا؟ نہیں، قرآن تو پڑھنا ہے نا آپ نے، کیا پانی نہیں آیا؟ آیا۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، رکنا، سمجھنا، پھر آگے چلنا۔ یہ تو موسیٰ نبی ہیں، آسا مارا، پانی پتھر میں سے آیا۔ او بھائی، نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ نہیں آتا؟ نہیں، آپ سوئیں گے تو میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ کیا پانی نہیں آتا؟ اچھا، پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ پانی ڈنڈے میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ رکو میرے صاحبو، پتھر پانی کا محل ہے، پتھر میں سے پانی آ سکتا ہے۔ اٹ از پاسبل، ناٹ امپاسبل، نکل سکتا ہے پانی۔ کمال تو تب ہوا جب مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی تشریف فرما ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، حضور نے ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا۔ بھائی جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ بھائی ایسے نہ کرو، جس کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی آخری ہے مچل کے سبحان اللہ کہہ لو۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ بھی ایک وجہ ہے نا، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب قرآن سننا ہونا تو اس کا ایک معیاری ٹائم ہونا چاہیے۔ جاگتے ہوئے قرآن سنا جاتا ہے، سوئے نعت سن لیں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ نعت کے الفاظ سو کے سنے جا سکتے ہیں، اگر آپ درگزر بھی کر گئے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر قرآن پڑھا جائے اور آپ درگزر کر گئے گناہ کبیرہ ہوگا۔ آپ کی کنسنٹریشن قرآن کی طرف ہونی چاہیے، کسی بندے کا کلام نہیں، پروردگار کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اپنا شغف قرآن بناؤ، فوکس قرآن بناؤ، ڈائریکشن قرآن ہونا چاہیے، آپ کے قبلے قرآن کی طرف آ جائیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ نئی نسل بگڑ جائے گی اگر فوکس اسی طرح رہا جو ہے اس وقت۔ نئی نسلیں کبھی نہیں سدھریں گی، پہلے ہی بگڑی ہوئی ہیں، مزید بگڑ جائیں گی۔ یو کین ناٹ کنٹرول، پھر آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ پھر نہ کہنا ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، بتایا جا رہا ہے، اور بار بار آپ کی توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے۔ یو ہیو ٹو فوکس قرآن حکیم، آپ کا فوکس آیت اللہ ہونی چاہیے، فوکس کتاب اللہ ہونی چاہیے۔ چلو آؤ میں آگے چلوں۔ دیکھیں یہ ایک ذمہ داری ہے جو میں نبھا رہا ہوں۔ آئیے ختم نبوت کو سورہ صاد میں سے دیکھتے ہیں، 38 نمبر سورہ ہے۔ اب یہ آیت کا نمبر 70 ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرم من طین، اللہ فرمایا ملائکہ اگر کہو تو مٹی سے بشر بناؤں۔ کس چیز سے؟ کاش کہ ہم قرآن پڑھیں۔ کس چیز سے؟ مٹی سے بشر بناؤں۔ اچھا یہ کون بشر ہے جو مٹی سے بن رہا ہے؟ جیتے رہیں آدم علیہ السلام،
جیتے رہیں سلامت رہیں. ہمارے کیا لگے؟ ابا، باپ. ذرا فوراً رپلائی آئے. باپ، ابا، ابو البشر کس چیز سے بنے؟ مٹی سے. کون؟ آدم. کیا لگے ہمارے؟ باپ، ابا، ابو البشر. اب آخری بندے تک قرآن سنیے گا. ہمارے ابا کو اللہ نے مٹی سے بنایا. ذرا رکنا، ٹھہرنا. تو مولا ہمیں کس چیز سے بنایا؟ سورہ دہر کی طرف آئیں. یہ 76 نمبر سورہ ہے اور دوسری آیت ہے. ارشاد ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. گویا ہم بنے پانی کے، ابا بنے مٹی کے. ہم پانی، ابا مٹی. ہمارا بیسک مٹیریل پانی، ہمارے ابا کا بیسک مٹیریل مٹی. یعنی قرآن ہماری تربیت کر رہا ہے بننے میں. ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. اور بھائی جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں، زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار. یا رسول اللہ. جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. اب اجازت ہے جی آگے میں عقیدہ ختم نبوت پہ 2-4 آیتیں پڑھ سکتا ہوں جی؟ نہیں، ایسے نہیں پڑھنے والا. جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اتنی محبت سے سبحان اللہ کا ہو جائے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا. گویا جو توجہ جملہ آگے ہے، جو مٹی سے بن کے آئے اسے نبی کہتے ہیں. جس کی ماں فرمائے آیا ہی نور ہے. ہائے ہائے. اور بھائی جو مٹی سے بن کے آئے اسے نبی کہتے ہیں. جو سراپا نور ہو اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. نہیں، آپ نے سن لیا نبی نور ہے، سن لیا، سن لیا جی. یہ عقیدہ ہے ہمارا. بھائی کیا کر رہے ہیں جو سنی بیٹھے سبحان اللہ کہو. ہم نے سن لیا نبی نور ہے، سن لیا. آپ مجھے اجازت دو، میں قرآن میں سے 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں نبی نور ہیں. نہیں پڑھنا چاہتا، چھوڑیں. نہیں، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. یہ علماء آپ کو عقائد دیں گے. آپ کے عقائد کا مسئلہ ہو، محافظ علماء ہیں جی. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. نعت خواں میری جان ہے، نعت خواں میرے سر کا تاج ہیں. نعت خواں آپ کو عقیدہ نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا. نعت خواں آپ کو عقیدہ، عقیدہ جب بھی دے گا کوئی قرآن کا خادم دے گا. اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ نبی نور ہیں. مجھے اجازت دو، میں اس پہ 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں یار ٹھیک ہے، آپ بڑا پیارا بول رہے ہیں، لیکن آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آئی. جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اتنی محبت سے سبحان اللہ کا ہو جائے. میں اصل میں 6-7 دن سے آرام نہیں کر سکا. وجہ سفر لمبا اور عرس مقدس کی مصروفیات، اس وجہ سے آرام نہیں کر سکا. آئیے میں نبی نور ہیں اس پہ 2 آیتیں پڑھوں گا. سورہ تغابن کی طرف آئیں. 64 نمبر سورہ ہے، آیت کا نمبر 8 ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. یعنی قرآن نور ہے. قرآن نور، آواز کا معیار، قرآن نور. پھر بولو قرآن نور. کوئی مولوی انکار کرے قرآن نور نہیں کرے گا؟ ماننا ہے. کسی بھی مسلک کا مولوی ہو، ماننا ہے قرآن نور ہے. اب ذرا ٹھہرنا، رکنا، سمجھنا. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ سورہ رات کی طرف آنا. 13 نمبر سورہ ہے، 31 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انا قرآن، اگر یہ نور سجرت بہ الجبال، اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے. پہاڑ، اللہ کرے میرے دوست قرآن پڑھیں. پہاڑ نہیں، ابھی بھی آواز کم ہے. پہاڑ چل پڑتے. آگے اللہ فرماتا ہے او قطعت بہ الارض، اگر یہ نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. آگے اللہ فرماتا ہے او کلم بہ الموتى، اگر یہ نور مردے پہ آتا مردہ کلام کرتا، مردہ بول پڑتا، مردہ گفتگو کرتا. اس کا مطلب ہے بڑا جلالی نور ہے، بڑا ہیبت والا نور ہے، بڑا جلال والا نور ہے. اگر پہاڑوں پہ آتا
پہاڑ چل پڑتے، اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، اگر مردے پہ آتا مردہ کلام کرتا۔ مولا پھر اتنا جلالی نور کہاں پہ رکھا؟ فرمایا جسے پہاڑ برداشت نہ کرے، جسے زمین برداشت نہ کرے، جسے مردہ برداشت نہ کرے، نازل بروح الامین علی قلبک، یہ زہرا کے بابا کے دل پہ آیا ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، جیتے رہیں، بسم اللہ جی، بسم اللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے بھائی عالم اسلام کا ایک خوبصورت نام نکابت میں آپ کا خیال ہے کہ یہ جملہ دوبارہ عرض کیا جائے، اسی جملے کو دوبارہ پڑھنے کے لیے ایک آیت نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا یار، ٹھنڈا بولتے ہیں، تھکا میں ہوں، چپا بیٹھے ہیں، جس کے دل میں جتنی زہرا کے بابا کی محبت ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ کہو۔ میں یہی جملہ دوبارہ پڑھنے کے لیے نہیں آیت پڑھوں گا۔ مولا یہ قرآن نور ہے، فرمایا بالکل نور ہے، تو مولا پھر یہ قرآن کہاں پہ آیا؟ سورہ حشر کی طرف آؤ، اللہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ نور ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ ریزہ 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 ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے، پہاڑ اڑ جاتے، تو مولا پھر یہ نور کہاں پہ رکھا؟ فرمایا جسے پہاڑ برداشت نہ کرے، جسے زمین برداشت نہ کرے، جسے مردہ برداشت نہ کرے، نزل بروح الامین علی قلبک، یہ زہرا کے بابا کے دل پہ رکھا ہے، حضور کے قلب پہ آیا ہے، بھائی مصطفیٰ کے دل پہ۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، رکنا، ذرا ٹھہرنا، دیکھیں میری بات سنیں، ذوق ہو تو گفتگو ہے، خوف ہو کوئی گفتگو نہیں، ذوق ہوگا تو میں باتیں آپ سے کروں گا۔ یہ قرآن کہاں پہ آیا؟ حضور کے بلے مصطفیٰ کے قلب پہ، جی قلب 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 لے کے آئیں، سینہ اور ہے دل اور ہے، ہاں جی سینہ اور ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام سینے پہ آتا ہے، اسلام this is the space of اسلام، قرآن نے بیان کیا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ہم جس کا سینہ کشادہ کریں وہاں پہ اسلام رکھتے ہیں۔ اب میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھو، اسلام کی جگہ یہ ہے، لیکن کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان دل میں آتا ہے، اسلام ادھر ہے، ایمان ادھر ہے۔ Now question is that کہ اگر ایمان دل میں ہے تو ایمان ہے کیا؟ اللہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، آمینہ کا لال چلتا پھرتا تیرا ایمان ہے، جو نبی کے نوکر ہیں سبحان اللہ تو کہو یارا، اللہ برکتیں عطا فرمائے رحم جی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، برکت ہو جی، برکت ہو برکت ہو، آپ کے سارے نعرے میرے سر پلکوں پہ، لیکن آئیے ہم زیادہ وقت قرآنی آیات میں گزاریں۔ آئیے میں تھوڑا آگے چلتا ہوں، قرآن نور ہے نہیں ہے؟ نہیں مجھے جواب دیں، قرآن نور ہے؟ سارے مان گئے، کوئی انکار تو نہیں کرے گا؟ چلو پھر سنو، قرآن کو نور ماننے والوں سنو، اس نور کے آنے سے وہ نہیں آئے، میرا خیال تھا میں اگلا جملہ جلدی بولوں، پر میرا پہلے خیال کیا میں پہلے اپنے رسیور تو چیک کر لوں، رسیور بھی جاگ رہے ہیں کہ نہیں۔ اس نور کے، قرآن کو نور ماننے والوں سنو فقیر کا جملہ، اس نور کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ قرآن نور ہے نہیں؟ مجھے جواب دیں، قرآن نور ہے نہیں ہے؟ نہیں بیٹا آپ ذرا چپ کریں، مجھے سیانے بندے میرے ساتھ بولو، قرآن نور ہے تو پھر آخری بندے تک سنو، وہ نا وہ اس نور کے پیچھے نہیں گئے۔ اب بھائی حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا، کمال ہے وہ مکے تشریف فرما ہے، نور پیچھے مکے پہنچا، وہ مدینے تشریف فرما ہے، نور پیچھے مدینے پہنچا، وہ غاروں میں تشریف فرما ہے، نور پیچھے غاروں میں پہنچا، اگر وہ یاروں میں تشریف فرما ہے نور پیچھے یاروں میں پہنچا، اگر وہ پیاروں میں تشریف فرما ہے
نور پیچھے پیاروں میں پہنچا. آپ ابھی بھی چپ ہیں. جو پیچھے پیچھے آئے, اگر یہ نور ہے تو جس کے پیچھے آئے. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی نور ہے, مچل کے سبحان اللہ کہو جلدی. اللہ برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا. میرا بیٹا ذرا سن لے, آپ کے نعرے بڑے پیارے ہیں لیکن سن لیں. چونکہ میں نے اگلے 8 سے 10 منٹ سے 15 منٹ تک میں نے چھوڑنا ہے, ذرا توجہ سے قرآن حکیم سن لیں. آئیے میں ختم نبوت پہ سورہ احزاب میں سے ایک آیت کو پڑھ رہا ہوں. توجہ, بی کنسنٹریٹ پلیز. آپ کی تمام کنسنٹریشن قرآن کی طرف ہونی چاہیے. سورہ احزاب ہے, 33 نمبر سورہ ہے. فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. پہلے ذرا یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں, ترجمہ سنیوں کے امام کا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا, محمد تمہارے مردوں میں سے. بیٹا ذرا بٹھائیں جی, ذرا بیٹا باتیں نہ کریں. میرے بچوں, پیارے بچوں, ذرا تھوڑی دیر خاموش ہو. جو ہماری جو انتظامیہ کے دوست ہیں ذرا انہیں خاموش کروائیں, بس تھوڑی دیر اور خاموش ہو جائیں. سن لیں, توجہ سے سن لیں. دیکھیں میں بہت توجہ کا طالب ہوتا ہوں, بڑی توجہ سے. میں عرض کیا کرتا ہوں, یہ کراچی سے لے کے پشاور تک یہ چھوٹا سا پاکستان ہے, اور میری گاڑی اس پورے پاکستان میں سفر کرتی ہے. بلاتے ہی وہ ہیں جن کا شغف ہی قرآن ہے, جن سننا ہی قرآن ہوتا ہے. میرا آنا جانا وہاں پہ ہوتا ہے. اور مالک کا ایک فضل ہے, یہ فضل ہوا میرے مالک کا کہ آج ہے 15 نومبر, 16 کی رات ہو گئی, 16 کی رات ہو گئی جی. 26 کو میری فلائٹ ہے یو کے لیے, اور انشاءاللہ یہ جس طرح قرآن پاکستان میں پڑھا جاتا ہے نا, اسی طرح قرآن یو کے کی سرزمین پہ پڑھا جائے گا. خیر وہ ایک شیڈیول دوستوں نے بنایا ہوا ہے, ایک ترتیب سے وہ شیڈیول ہے کہ پہلے یو کے لے کے جائیں گے, پھر وہاں سے خطابات کا ایک سلسلہ ہے, پھر وہیں سے UAE لے جائیں گے دبئی کی طرف, وہاں پہ بھی یہی خطابات کا سلسلہ ہے, پھر واپسی ہوگی. آئیے میں سورہ کشش کو بلکہ سورہ احزاب کو دیکھ رہا تھا. ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. توجہ, اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. محمد تمہارے مردوں میں سے, پڑھنا تو پڑے گا, محمد تمہارے مردوں میں سے. میں نے آپ کو اٹھانا ہے, سنانا ہے, پھر ہلانا ہے, پھر سنانا ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے, سمجھنا, ختم نبوت سمجھنا. آیت کے اس حصے میں اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی. رکو, سورہ زخرف کی طرف آؤ. اللہ فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرا حبیب اعلان کیجئے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا. یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں, اللہ بھی کسی کا. اب میرے دوستوں نے اگر دونوں آیتیں سن لی ہیں, اب نتیجہ سننا. احزاب میں ارشاد ہوا محمد کسی کے باپ نہیں, سورہ زخرف میں فرمایا اللہ کسی کا باپ نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ کبھی اپنے لیے باپ کی نفی, کبھی محبوب کے لیے باپ کی نفی. راز کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا راز یہی ہے, میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو. یار کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو. کیا بات ہے, میں کتنے آرام سے گفتگو کر رہا ہوں, اور میرے دوستوں کا ذوق بڑا اعلیٰ ہے. جس کا عقیدہ ہے کہ میرا ہی نبی آخری ہے, مچل کے سبحان اللہ کہو جلدی. اور یہ عقیدہ غیرت مند سنی کا عقیدہ ہے, اور مردوں کا عقیدہ ہے. حضور آخری نبی ہیں, یہ مرد سنی کا عقیدہ ہے. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے, مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو جلدی. There is not any sort of compromise in case of ختم نبوت. ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں پھر کہوں گا, جس کا یہ آن دا ریکارڈ ہو جائے گا, جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے, مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو جلدی سے. خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. اب آئیے ذرا سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں. بس میں یہیں سے سفر کر رہا ہوں, پھر سورہ نمل پہ آؤں گا, پھر اجازت لوں گا آپ سے. سورہ یوسف ہے, وہ جیسے نعت خانی کہتے ہیں یہ آخری شعر ہے, اب یہ آخری ہے. اچھا ایک اور رواج ہو گیا ہوا ہے, پہلے کہتے تھے آخری شعر ہے, اب کہتے ہیں یہ آخری اشعار ہے. وہ اللہ جانے آخری اشعار پھر کتنے ہوئے ہیں. اللہ, چلو اللہ برکت عطا فرمائے. آئیے ذرا سورہ اللہ اکبر کبیرہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ حضور کے توسل سے ہمارے معاملات کو اللہ بہتر فرما دے. یار دیکھیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہم اہل سنت کا یہ شرازہ بکھرا ہوا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آئیے ہم سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں, اور یہاں سے ہم انشاءاللہ ولایت کی طرف موو کریں گے. توجہ,
ایک منطقی انداز کے ساتھ، ایک لاجیکل ریلیشن کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. سورہ یوسف ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف سے جدا ہوئے، اپنے بیٹے کے غم میں یعقوب اتنا روئے. اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ، رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. تو سا غور نہیں کیتا یعقوب دا ہک یوسف جدا ہوئے ہے. یعقوب صبح و شام روئے نے، کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں جو حضرت حسین کے نوکر ہیں. سبحان اللہ تو کہو یار. ہائے ہائے، یہ اشارہ کس طرح میں نے کر دیا. یہ وہ حسین ابن علی ہیں کہ اگر حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوں، صحابہ زمین پہ جلوہ افروز ہوں، اگر نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، اچانک مسجد نبوی میں حجرہ رسالت کا دروازہ کھلے، ایک ننھا سا شہزادہ باہر آئے، حضور کی نظر پڑ جائے، خطبہ چھوڑا، ممبر چھوڑا، کھڑے ہو گئے، شہزادے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، واپس ممبر پہ آ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ھذا حسین، زیارت کرو، یہ حسین ہے. ہائے ہائے، زیارت کرو، یہ حسین ہے. فارفوہ، اسے پہچانو، یہ حسین ہے. وفضلہ، اس کی فضیلت کو جانو، یہ حسین ہے. ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے. امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے. یہی نہیں، فرمایا محبہ فی الجنہ، میں محمد سند دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہی تو جنتی ہے. جو نوکر ہیں حسین ابن علی کے، سبحان اللہ کہو جلدی سے یار. نہیں ایسے نہ کرو، جس کے دل میں علی کے لال کی محبت ہے مچل کے سبحان اللہ کہو جلدی. میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حسین ابن علی کی عزت کیسے کرنی ہے، علی کے لال کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، ہمیں صحابہ نے بتایا ہے. نہیں ٹھنڈا بولے ہیں سنی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، علی کے بیٹے کی عزت کیسے کرنی ہے ہمیں صحابہ نے بتایا ہے. جی میں دوبارہ یہ جملہ عرض کروں گا، مولا علی کے بچوں کی عزت کیسے کرنی ہے صحابہ نے بتایا ہے. میرا دل کرتا ہے یہ میں جملہ پھر کہوں، علی کے بچوں کا حیا کیسے کرنا ہے صحابہ نے بتایا ہے. اب آپ سوچیں گے صحابہ نے کیسے بتایا. حضرت فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی ہے، حضرت عمر تشریف فرما ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر آئے ہوئے ہیں. ایک نوکر کو باہر کھڑا کیا کہ اندر کوئی نہ آئے. یہ نوکر ہر آنے والے کو منع کر رہا ہے، اندر نہیں جانا. امیر المومنین نے روکا ہے، اندر نہیں جانا. فاروق اعظم نے منع کیا ہے. اچانک عبداللہ بن عمر تشریف لائے، حضرت عمر کے اپنے بیٹے. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آپ کے بابا نے روکا ہے، اندر نہیں جانا. یہ وہیں سے واپس مڑ گئے. جب عبداللہ بن عمر واپس مڑے ہیں نا، پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. حضرت حسین جس جیتے رہے، حسین نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا، آپ پیچھے سے واپس مڑ گئے. جب حسین ابن علی مڑے، نوکر کی نظر پڑ گئی، رہا نہ گیا، جلدی سے اندر جا کے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ کا شہزادہ آ رہا تھا، منع کیا، مڑ گیا. پیچھے حسین تھے، وہ بھی مڑ گئے. میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے وزیر چھوڑے، مشیر چھوڑے، کانفرنس چھوڑی، میٹنگ چھوڑی، جوتا بھی نہیں پہنا، بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو، او عمر دا پتر ہے، تسی محمد دے پتر ہو. جس دل میں حسین ہے مچل کے سبحان اللہ کہو جلدی سے. جو نوکر ہے حسین کے، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ جلدی سے. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، مالک مہربانیاں فرمائے. آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں. اجازت ہے میں آگے کچھ آیات پڑھ لوں؟ جی برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، آپ سدا خوش رہیں. حضرت میں گزارش تو یہ کر رہا تھا کہ جناب یہ مجھے ذرا اوپر کریں گے شاہ جی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے بابا کی آنکھیں چلی گئیں، آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیض لے جاؤ، فالقہ علی وجہ ابی یاتی بصیرہ، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، قمیض لگنے کی دیر ہے، اللہ آنکھیں عطا فرمائے گا. یارا میں کوئی باتیں کر رہا ہوں، اگر سمجھ آ رہی ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دو، قمیض نے آنکھیں دی؟ بھائی دیں. حضرت یوسف کی قمیض گئی، مڑ آنکھیں آئیں، پھر آنکھیں آئیں. اور بھائی جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. برکت ہو، رحمت ہو. اب مجھے ایک بات کا جواب آپ سے چاہیے، اور میں آخری آیت پڑھ کے اجازت لے رہا ہوں. کیا حضرت یعقوب کی قمیض گئی؟ یوسف کی قمیض گئی؟ نہیں گئی؟
جواب دینا. اچھا آنکھوں پہ لگی پھر آنکھیں آئیں. اس کا مطلب ہے قرآن نے ہماری تربیت کی. یوسف نبی کی قمیض تو مشکل کشا ہے. نہیں توجہ نہیں کی. حضرت یوسف نبی کی قمیض تو مشکل کشا ہے. جملہ اگلا آنا تھا پر آپ کی خاموشی کی وجہ سے رکا ہوا ہے. یوسف نبی کی قمیض تو مشکل کشا ہے. اب اگلا جملہ آئے گا یوسف نبی کی قمیض مشکل کشا ہے. میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے. جس کے دل میں علی ہے مچل کے سبحان اللہ کہو ذرا. بس میں ختم نبوت پڑھتا پڑھتا مولا علی پہ آ گیا. اب علی پاک پہ ایک آیت پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. اجازت ہے میں علی پہ آیت پڑھ لوں؟ ایسے نہ کرو. جو مولا علی والے ہیں مچل کے سبحان اللہ کہو نا یارا. برکت ہو رحمت ہو کرم نوازیاں ہو. بس نو دس از دا لاسٹ ورس. سورہ نمل کی طرف آؤ. یہ 27 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 39 اور 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے. آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. جب نبی نے کہا نا کوئی تخت لائے گا رکنا. کالا افریت من الجنی. ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا. اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرماتے نہیں بیٹھ جا سٹ ڈاؤن. آئی نیڈ ارجنٹ. مجھے فوراً چاہیے جلدی چاہیے. اس سے پہلے جب کہا نا فوراً اب کوئی جن نہیں اب ایک ولی کھڑا ہوا. بس یہی تو سمجھانا ہے. نام ہے اس کا آصف بن برخیا. اور یہ آخری آیت پڑھ رہا ہوں. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں. آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی. ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو تخت آیا نہیں آیا؟ نہیں بندے چپ ہیں. تخت نہیں آیا. میں نہیں آگے چلنے والا جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے. تخت نہیں آیا. کون لایا؟ جن نہیں. جن پچھلی آیت میں ہے. نبی نہیں. نبی منگوا رہا ہے تو پھر لایا کون؟ ولی. جیتے رہیں سلامت رہیں. ولی. یہی تو بات سمجھانی ہے. اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے یہ ولی تھا تو جو علی ہے جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی. پھر کہو یا علی. پھر کہو یا علی. مولا جو علی علی کرے ٹکٹ اسی کا نکلے کہو یا علی. پھر کہو یا علی. اب آگے دعا دینے لگا ہوں کسی ٹکٹ کی محتاجی نہ ہو. مولا جو علی علی کرے ہر سال مدینے چلا جائے کہو یا علی. پھر کہو یا علی. پھر کہو یا علی. پھر کہو یا علی. اب آواز آنی چاہیے حیدر حیدر. ماشاء اللہ. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. ٹھیک. اللہ برکت عطا فرمائے. رحمت عطا فرمائے. خوش رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں. اگر دل میں علی ہے مجھے اجازت دو یہ تخت والی آیت میں دوبارہ نہ پڑھوں جی. اچھا پہلے ایک بات کا جواب دو. تخت آیا؟ بندے چپ کیوں ہیں؟ نہیں آیا. لے کے آیا ولی. اب رکنا. مولا وٹ سارٹ آف پاور. اس کے پاس ایسی طاقت کون سی تھی؟ ہزاروں میل پڑا تخت یہ لے آیا. کون سی قوت ہے؟ اللہ فرمایا یہ ہے اس کی قوت. یہ اس کی قوت سننا. اللہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب. علم یہ شہادت والی انگلی جہاں پہ ہے. علم من الکتاب. علم من الکتاب. اس کے پاس کتاب کا علم تھا. او بھائی جس کے پاس کتاب کا علم ہو اگر وہ اتنی پاور رکھتا ہے تو جو باب علم ہو. کدھر گئے مولا علی والے؟ ارے جس نے محبت اپنی سے من کنتو کا دامن تھام لیا رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا. عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. جو نوکر ہے علی کا سبحان اللہ تو کہو نا یار.
برکت ہو، رحمت ہو، کرم نوازیاں ہوں، مہربانیاں ہوں. اچھا میں ایک اور اشارہ کر دوں، بس یہ اشارہ تن عرض کروں گا، بات نہیں اس پہ کروں گا، صرف اشارہ کروں گا. تخت آیا ہے؟ کہاں پڑا تھا؟ پچھلی گلی میں، پچھلے ہزاروں میل دور. یہ تو جلدی مسئلہ حل ہو گیا. ہزاروں میل دور محلات کے اندر تالوں میں بند. چھڈو ساریاں گلاں، مینوں ایک گل دا جواب دیو، جتھے بھی پے ہے اے بابا کڈ لیا ہے؟ اے 40 نمبر آئے تالا بابا یار، جن نہیں بابا ہے. اللہ اللہ اکبر. او بھائی نبی نہیں بابا ہے. یہ ذرا اصطلاح عام ہے چونکہ اس لیے اے جن نہیں بابا ہے. ہن میرا تکیا جی جوان سوشل میڈیا پہ رہنے والے اور ٹک ٹاک دیکھنے والے اور فیس بک کی دنیا میں گھومنے والے اور انسٹاگرام کو نہ چھوڑنے والا، اب ذرا میری طرف دیکھنا. یہ بابا تخت لے کے آ گیا، یہ کا مطلب ہے بابا سے بڑی شے ہے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. نہیں مینوں بھائی ایک جواب دیو نا، چھوٹی شے ہے اے تواڈے سامنے 40 نمبر آئے تھے، چھوٹی شے ہے؟ نہیں جواب دیو نا، بہت وڈی شے ہے، جیتے رہے. یہ کا مطلب ہے اگر اے بابا بڑی شے ہے، یہ سلیمان کی امت کا بابا ہے، غوث اعظم محمد کی امت کا بابا ہے. جو قادری بیٹھے ہیں سبحان اللہ تو کہو نا یارا. جو چشتی بیٹھے ہیں مچل کے سبحان اللہ کہو جلدی سے. جو نظام الدین کو جانتے ہیں مچل کے سبحان اللہ کہو جلدی سے. یہ دا مطلب ہے غوث اعظم بڑی شے ہے، معین الدین بڑی شے ہے، گنج شکر بڑی شے ہے، مہر علی بڑی شے ہے، میرے نبی کی امت کے بابے بڑی شے ہے. ایک نہ کرو جدا ایمان ہے بابے بڑی شے نے مچل کے سبحان اللہ کہو ذرا. جے تسی کہو تے بابیاں تے ایک آیت نہ پڑھ دو جاندے جاندے. نہیں اب تھک گئے آپ لوگ. نہیں میرا دل ہے کہ ایک آیت بابوں پہ پڑھ لوں. نہیں تھوڑا ارادہ نہیں محسوس ہو رہا. 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چوپ بیٹھے لوں. انج نہیں، اگر قرآن سننے تو ایک آواز سے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. بس میں آخری آیت پڑھ کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے یارا. میری بات سنیں، اگر فقیر کی گفتگو سے کوئی دل شکنی ہو رہی ہے تو معاف یہیں پہ کر دیجئے گا. دل دکھانا میرا مقصد ہی نہیں ہے. میں ایک فقیر آدمی ہوں، ایک طالب علم ہوں قرآن حکیم کا. صرف چاہتا ہوں کہ ہم اپنے قبلے درست فرما لیں. بس مہربانی یہ کیجئے گا، شغف تبدیل کریں، شغف بہتر کریں اپنا. چلو یہ بابیں ہیں. بس آخری آیت، اس کے بعد اجازت. یہ سورہ الکہف ہے، 18 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 22. کچھ بابے گاؤں سے نکلے، ایک کتا ان بابوں کے پیچھے پیچھے پیچھے. انہاں بابیاں ویکھیا کتا سانو پھڑوائے گا. اس کتے آکھیا فکر نہ کرو، میں بابیاں تے پونکن والا ہے ہی نہیں. اب یہ کتا ساتھ ہے. بس یہ آخری آیت ہے، پھر آئے تو تفصیلی باتیں کروں گا، اور ویسے بھی ٹائم بھی مکمل ہے تقریباً. اب یہ کتا ساتھ ہے تو اللہ اس کتے کو بیان کرتا ہے. اللہ بیان کرتا ہے جی بیان کرتا ہے. توجہ یہ دیکھیں، فقیر کا ہر اس بندے سے تعلق ہے جس کا قرآن حکیم سے تعلق ہے. آپ کا جو مسلک ہے رہو، لیکن قرآن حکیم سے اگر شغف ہے تو پھر فقیر کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. توجہ توجہ توجہ. اللہ اسے بیان کرتا ہے. اللہ بس آخری آیت ہے. اللہ فرمایا سیقولون ثلاثۃ، لوگ یہ کہیں گے کہ بابے 3 تھے. کتنے؟ کاش ہر زبان قرآن پڑھے. کتنے؟ جیتے رہیں. لوگوں نے کہا بابے 3. اللہ فرمایا رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. نہیں توجہ نہیں کی تھی. نہیں مجھے پتہ توجہ نہیں کی تھی. ٹھہرے جی ایک منٹ ٹھہرنا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بابے 5 تھے. کتنے؟ ماشاءاللہ یوں بولنا ہے. کتنے؟ اللہ فرمائے اگر بابے 5، سادسہم کلبہم، تو پھر چھٹا ان کا کتا تھا. نہیں توجہ نہیں کی تھی. ٹھہرو آگے پڑھوں گا پھر سمجھ آ جائے گی. ابھی نا میتھڈالوجی سمجھ نہیں آئی، آیت کی سٹریٹجی سمجھ نہیں آئی. دو سٹیپ گزر چکے ہیں. اب ذرا تیسرا سٹیپ ہے اسی آیت کا. اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بابے 7 تھے. کتنے؟ جیتے رہیں. اگر بابے 7، اللہ فرمایا سامنہم کلبہم، تو پھر 8واں کتا تھا. نہیں توجہ نہیں کی تھی. ٹھہرو. لوگوں نے کہا بابے 3، اللہ فرمایا چوتھا کتا. لوگوں نے کہا بابے 5، اللہ فرمایا پھر چھٹا کتا.
لوگوں نے کہا بابے 7. اللہ فرمایا پھر 8واں کتا. تسی غور نہیں کیتا بندے بابے گن دینے پہ اللہ کتا یاد کراندا ہے پیا. اگر بابے 3 چوتھا کتا, اگر بابے 5 چھٹا کتا. اب ذرا یہ دیکھنا, کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا 4 مرتبہ آیا ہے. ایک دفعہ پچھلی پیچھے ایک آیت میں آیا ہے کلبہم ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا. مولا یہ قرآن ہے, ہم نے تراویوں میں پڑھنا ہے, ہم نے منبر پہ پڑھنا ہے, تو فرمایا پڑھنا ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا. مولا اب ہم کتے کی باتیں نماز میں کریں؟ فرمایا چپ, ایڈا سیانہ نہ بن, تیری گلی کا کتا نہیں میرے سجدوں کا کتا ہے, میرے ولیوں کا کتا ہے, میرے باپوں کا کتا ہے. اللہ سلامت رکھے جی آپ کو, بسم اللہ, مالک برکتیں عطا فرمائے. یہ میرے باپوں کا کتا ہے. اچھا ایک گل کا جواب دیا جی, یہ بس آخری جملے, بہتر ہوا قاری صاحب بھی تشریف لے آئے, بلا فاصلہ نعت شروع ہو جائے گی.